ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो ओरीफ्लेम के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसे आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, और बहुत से लोग इन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ें हैं क्या, ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्शन को कभी भी आपने रिजेक्शन नहीं समझना। बहुत से लोग बड़ी तरह के ऑब्जेक्शंस हमारे इर्द-गिर्द कर रहे होते हैं, और हमने बेसिकली उनको, ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल करना होता है कि हम उन्हें बेहतर जवाब दे सकें। एक ऐसा जवाब दे सकें जिससे एक बेसिक ओवरव्यू उस ऑब्जेक्शन का हैंडल हो जाए। और नॉर्मल लोगों के सिंपल सिंपल ऑब्जेक्शंस होते हैं, जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर एक शख्स कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि एक बेसिक अगर हम बात करें, तो ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं कि हम उसे बेहतर आंसर दे सकें। याद रखिएगा, कुछ असूल हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्लाइड को आगे ले जाने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ। आपने ज़हन में रखना है, आपने एंग्री नहीं होना। आपने ये नहीं देखना कि वो शख्स आपसे लड़ रहा है, वो आपकी उस सवाल या जो बात आपने उस शख्स से कही है, आपकी उस शख्स उस सवाल का आंसर दे रहा है अपने अंदाज में। आप और वो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उसका और आपका ब्रॉट अप डिफरेंट है। आप 2 मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। सो वो अपने अंदाज में उसके सवाल का जवाब दे रहा है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जा रहा है। दूसरा, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नाक़िस होगी, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, आपको अबूर नहीं होगा। बहुत से लोगों के बड़े सिंपल सिंपल से मैं ऑब्जेक्शंस देख रही होती हूँ, यार लोग हमसे कन्विंस नहीं होते, मेंबर नहीं बनते। अच्छा जी, उनसे पूछें आपको ट्रेनिंग्स देनी आती हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। कभी इस तरह नहीं आती, वैसे हमें पता है ओरिफ्लेम क्या है। और वो उस शख्स को हैंडल ही नहीं कर पाते। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हैंडलिंग प्रोसीजर एक तरीके से चलता है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, उसमें पैसा इंक्लूड होता है क्योंकि ओरिफ्लेम हैव फन मेक मनी की ऑप्शन देता है। उसमें आपका आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो जो आपके इर्द-गिर्द की कंपनीज़ हैं, वो बहुत मैटर होती हैं, आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको आप किस शख्स से बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट फिट करती है या नहीं करती। बात लोग अथॉरिटी की नहीं रखते। वो कहते हैं मैं अम्मी से पूछूँगी, अब्बू से पूछूँगी, मियाँ से पूछूँगी, मैं अपने बॉस से पूछूँगी। तो उन लोगों की अपने विचारों की कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो डिसीज़न ले सकें। सो आप गलत शख्स से गलत बात भी बाज़ दफ़ा कर रहे होते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को आज की ट्रेनिंग के अंदर समझना है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें कामयाब बना सकती हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो बहुत से लोगों का बड़ा कॉमन ऑब्जेक्शन है कि क्या ये कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी। अच्छा जी, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल एक चीज़ है, और बहुत से लोग जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को जानते ही नहीं हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत से लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, बहुत से लोग इसको सर्च नहीं करते, जबकि मेरा ख़्याल है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा-सा ब्राउज़ करने की कोशिश करें और थोड़ा-सा जानने की कोशिश करें कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तो आप इस बात का आप हैरान रह जाएँगे डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस स्टोरीज़ को जान-जान के। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं और लोग इस काम को करने लगते हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन दे स्टार्ट डूइंग द बिज़नेस, और ये उनका सबसे बड़ा फेलियर है। अच्छा जी, अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट सेलिंग की, हम बहुत सी क्लासेस हर महीने देते हैं जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, इन सबको बयान करते हैं। हमने ओरिफ्लेम रैंकिंग की भी बात की है कि दुनिया में 7वें नंबर पर है। हमने बात की है कि ये बिज़नेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया के अंदर काम कर रहा है, यानी बड़ा तरक्की तरक्की हो चुकी हुई है इस काम के अंदर। अब आपको नहीं मालूम तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करता। जब तक मैं ओरिफ्लेम का पार्ट नहीं थी, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पता ही नहीं थी, और मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लोगों का करियर हो सकता है, लोग अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं इससे। तो मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था क्या, क्यों? क्योंकि मेरा फ़ील्ड ही का फ़र्क था काम करने का। लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। चूँकि वो
اگر ایک فیلڈ کو جانتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ فیلڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لوگ امیزون سے بہت سے پیسے کما رہے ہیں, اگر آپ نہیں کما رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سو سب سے پہلی چیز ہے آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں ایکسٹریم انفارمیشن ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے نئے آنے والوں کو جو پہلی کلاس آپ کو دینی چاہیے یا اس میں انوائٹ کرنا چاہیے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کلاس ہونی چاہیے, کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ڈائریکٹ سیلنگ یا MLM, یہ ایک ہی چیز کے بہت سے نام ہیں. آپ کلیئر ہوگے, آپ اپنی کمپنی کے سرٹیفکیٹس جانیں گے, آپ بہت سی چیزیں جانیں گے, تو یہ اعتراض آپ بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا, لوگ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ باہر نکلتے ہیں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو لوگ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ کی کمپنی ہے. تو یہ ہر انسان, اچھا ہر انسان اس بات پر آبجیکٹ نہیں کرے گا, مگر کچھ لوگ آبجیکٹ کریں گے. اچھا, وہ کس طریقے سے کہیں گے ڈائریکٹ سیلنگ کی کمپنی ہے؟ کہیں گے آپ کی پروڈکٹ مارکیٹس میں نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی کمپنی 1967 سے اوریفلیم کام کر رہا ہے 65 کنٹریز میں, تو مارکیٹ میں کیوں نہیں ہے آپ کی پروڈکٹ؟ یا وہ یہ کہیں گے کہ آپ کی پروڈکٹ ایکسپینسو ہے. خیر, اس کا میں جواب تو آگے چل کر آپ کو دوں گی. پھر آپ کو لوگ کہیں گے کہ اس کے بل بورڈز کیوں نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کا جواب یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹ سیلنگ کی کمپنی ہے. مگر اگر کوئی لوگ آبجیکٹ دیکھیں, اس کام کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ تجربے, جتنے تجربوں سے گزرتے ہیں, یا آپ اپنی اپ لائنز کے ساتھ جتنا زیادہ ہوکڈ اپ اور لنکڈ ہوتے ہیں, یا جتنی زیادہ آپ ٹریننگز اٹینڈ کرتے ہیں, آپ یقین مانیے آپ سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہر قسم کے. آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا آ جاتا ہے. آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ بہت سے کوسچنس جو ہیں وہ ڈفرینٹ, جس طرح آج ہم ایک ٹریننگ کے اندر آبجیکشن ہینڈلنگ کو ہم ڈفرینٹ سچویشنز کو ہم ہینڈل کرنے کا سوچ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے. اور یاد رکھیے گا, آبجیکشن دو طرح کے لوگ کرتے ہیں, ایک جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے, اور ایک شخص جو بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے مگر اس کے کچھ سوال ہوتے ہیں. سو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کا شخص ہے. بعض لوگ آپ کا صرف ٹائم خراب کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کو ضرور جاننا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کو ان لوگوں کو ڈیل کرنا آ سکتا ہے. جب آپ جتنا زیادہ ایکسپیرینسز کریں گے اتنا زیادہ آپ کوسچنس کے آنسر دے سکتے ہیں. اور آپ کو اگر نہیں آتا ہے, آپ اپنی اپ لائن, اپنے سینے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کیا ہوتی ہے. اگر, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو بیسک اعتراضات ہیں نا ڈائریکٹ سیلنگ سے ریلیٹڈ, وہ یہی ہوں گے, انہوں نے کسی کو فیل ہوتے دیکھا ہوگا, انہوں نے کسی سے کوئی قصہ سنا ہوگا. سو آپ انہیں کمفرٹ کریں, ان کو بتائیں کہ مجھے بھی پہلے ایسا ہی لگتا تھا, مگر ڈائریکٹ سیلنگ کی بیوٹی, ڈائریکٹ سیلنگ کی پاور ان کو جتنی تیزی سے آپ بتا سکیں گے یہ تبھی ہوگا جب اسپیشلی ابھی پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آن لائن بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ بوم پر ہیں, اور یہ رہیں گے فار لائف ٹائم. تو اسی کام کے اندر میں اگر بات کروں 2.5-3 سال کے اندر, تو 2.5-3 سال کے اندر بہت سے کاروبار بند ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کے بزنس بند ہوئے, بٹ میں نے اوری فلیم کے اندر بالکل ایسا کچھ نہیں دیکھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اوری فلیم وہ واحد میرا خیال ہے فیو کمپنیز میں سے ایسی کمپنیز ہیں جس نے اپنے امپلائیز کو بونسز دیے ہیں. کووڈ دور کے اندر بونس تو تب ملتے ہیں نا جب آپ کا بزنس فلرش کرتا ہے. سو اٹ مینس کہ اوری فلیم کے بزنس کو کوئی ہٹ نہیں آئی. کمپنی نے ہر طرح سے آن لائن لوگوں کو ڈیولپ کیا, نئے ٹولز لے کر آئے, ہیلپنگ چیزیں لے کر آئی, بہت سی چیزیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی. اور آپ یہ دیکھیں 2.5-3 سالوں میں آپ کیسے ہم سب آف لائن سے آن لائن چیزوں کی طرف آ گئے. اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ کمپنی نے اپنے COD چارجز کم کیے, کمپنی نے کیوملس کا سسٹم لے کر آئے, کمپنی SRPO لے کر آئے, کمپنی نے جو ہے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ لے کر آئے, کمپنی نے COD کی فیسلٹیز اور علاقوں میں بڑھا دی. کمپنیز نے زوم کا لنک جب انیشلی لے کر آئے تو اس کو ہمیں بہت زیادہ سستے ریٹس پر لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یوز کریں اور اس سے اپنا بزنس ایکسپینڈ کریں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ ہمارا ڈیجیٹل کمپٹیشن لگا دیے گئے, بہت سی چیزیں کی گئی. اس
کے اندر ہم نے بھی گروم کیا, ہم نے بھی لرن کیا, ہمارے ساتھ والوں نے بھی کیا, اور کمپنی نے بھی گرو کیا. سو ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کو سب سے پہلے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کیا ہوتی ہے, اس میں آپ کیوں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, اور کس طرح سے آپ کو اتنے زیادہ بینیفٹس اس کمپنی سے ملتے ہیں. اور یہ صرف تبھی ہوگا اگر آپ کے پاس نالج ہوگی اور آپ اسے ڈپلیکیٹ کریں گے اپنے لوگوں تک. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا یار یہ مجھے ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی میں نا کا بزنس پسند ہی نہیں ہے. Why? Because people find it inferior. People find it low. Why? Why is that? Why is that? اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے. لوگ لوگوں کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ یا تو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. میری مدر کو آرتھرائٹس ہے, تو وی وینٹ ٹو, میں ان کی کوئی ویسے ان کو لے کر حمید لطیف ان کے کسی ڈاکٹر کے پاس گئی. سو حمید لطیف کی پارکنگ سے وہ بہت زیادہ موومنٹ نہیں کرتی ہیں, تو وہ تب تھوڑی بہتر کنڈیشن میں تھی, جب کی بات میں آپ کو کریں تو نارملی ویل چیئر پہ ہوتی ہیں, چل لیتی ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے نا وہ میرے ساتھ تھیں, تو ایک صاحب آ گیا, ایک لڑکا سا آ گیا ہمارے پاس, جی ان کو آرتھرائٹس ہے, تو ابھی باہر ہی ہمیں انٹر نہیں کیے. تو میں نے کہا جی, تو میرے پاس ایک بڑی زبردست پروڈکٹ موجود ہے, اور وہ گھٹنوں میں اس میں پتہ نہیں کون سی آکس ہے جو پہاڑوں پر ہوتی ہے, اس کا کیلشیم نکال کے ڈالا گیا ہے. میں نے کہا جی, میں حیران ہوگی, میرے تو پہلے لگا فراڈ یا کچھ چور چور نہ ہو. پھر پتہ لگا جی وہ ٹائمز کا کوئی شخص تھا, وہ ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے, وہ اس طرح سے پروڈکٹ سیل کر رہا تھا, اور میرے بعد وہ ہزاروں لوگوں کے پاس گیا. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز ہے نا ٹو ڈو یور بزنس اینڈ شوئنگ یور سیلف اوور اسمارٹ, یہ کمپنیز کے امیجز خراب کرتی ہیں. اب آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا بلک میں پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, صفوں کے صفے لگا دیے انہوں نے, ریڑیوں پہ اوری فلیم بک رہا ہے. دیز آر دا پیپل جو بیسکلی کمپنیز کے امیج کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور کمپنی جب ایسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی ہے, اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہوتی, جگہ جگہ بیچ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں, سستا بیچ رہی ہوتی ہیں, یہ چیزیں کمپنی کے امیج کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. سو ہم اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کا پارٹ ہیں تو ہمیں بیسکلی اس کی اخلاقیات کو سمجھنا ہے, اس کے بیسکلی کوڈ آف ایتھکس کو دیکھنا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ یوز دا پروڈکٹس, گیٹ اے ڈسکاؤنٹ اینڈ اسٹارٹ اٹ ایز اے بزنس اینڈ گیو دس اپرچونٹی, گیو دس بیوٹیفل اپرچونٹی ٹو ریسٹ آف دا پیپل, جو اپنی لائف کو چینج کریں اور اس کو انجوائے کریں. اور یہ ٹریننگز کے بغیر, لرننگ کے بغیر نہیں ہو سکے گا. جو لوگ کہتے ہیں مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس پسند نہیں ہے, تو اس کی کیا بیسک وجہ مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ کو لوگ جگہ جگہ جو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بیسکلی وہ اس کو ڈائریکٹ سیلنگ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی کمپنیز نہیں پسند ہے. مگر اگر آپ کو میں سچی بتاؤں تو یہ ایک ایسی لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے جو آپ کی لائف کو 3 طرح سے ٹرانسفارم کرتی ہے. اس میں آپ اچھا دکھ سکتے ہیں ود ڈسکاؤنٹڈ پروڈکٹس, اچھی پروڈکٹس, نیچرل پروڈکٹس, آپ اس کے اندر بے شمار پیسے کما سکتے ہیں, اور اپنے ارد گرد والوں کو وہ اپرچونٹی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں. اور اس میں آپ ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ نہ صرف کر سکتے ہیں, لوگوں کو کروا سکتے ہیں. تو یہ ٹرو ایک طرح سے کمپنی ہے جس کے اندر اگر میں بات کروں تو ہالسٹک بیوٹی ہے. ہالسٹک بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ہالسٹک بیوٹی ہوتی ہے جو صرف آپ کی شکل کی حد تک محدود نہیں ہوتی, جو آپ کی روح کو, آپ کے دماغ کو, آپ کی باڈی کو, ہر چیز کو سوٹ کرتی ہے اور بیوٹیفل کرتی ہے. ان دی اینڈ آپ کی اسکن اور بال بھی اچھے ہو جاتے ہیں. جب آپ آل ٹوگیدر ویل بینگ میں کا پارٹ ہوں گے, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہوں گے, تو اس کے بعد آپ ڈیفینیٹلی اچھا محسوس بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا, ایسا کوئی شخص جو کہتا ہے مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس پسند نہیں ہے, تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ آپ سے آرگیومنٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی تجربہ ہو. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ سیلنگ کیا ہے, تو اس کے سرکل میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے اپنا کوئی تجربہ شاید بیان کر دیا اس کمپنی سے ریلیٹڈ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, تو وہ نیگیٹو ہو گیا ہو. فرض کریں آپ ایک ہوٹل کے اندر
کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو آپ تمام ہوٹلوں میں کھانا کھانا ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے؟ یا فار انسٹنس آپ ایک برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتے تو اس کے بعد آپ زندگی میں کسی بھی برانڈ کے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم بیسکلی اپنی انفارمیشنز ٹھیک کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ایک غلط لوگوں کو ایکسپیرئنس ہو ہی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں آپ کو، اگر فرض کریں وہ ان کا ایکسپیرئنس کبھی رہ چکا ہو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، یا ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ میں مزید دھوکے کھانے کو تیار ہوں۔ دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ تو ایسی ہی ہے نا، وہ ہنس کے لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں یار بس کر دے یار، بہت ہو چکی۔ اب آپ دیکھیے اس کے پیچھے، اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ضرور کوئی ریزن ہوگا، یا تو اس کو ابھی تک اپنی زندگی میں بہت سے دھوکے ہو چکے، ٹھیک ہے، یا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کوئی بزنسز ایسے کیے ہوں، ڈفرینٹ انویسٹمنٹس ایسی کی ہوں، یا کسی جاننے والے کا آپ کا اس کا ریلیشن شپ اس طرح کا ہو کہ آپ کی پھوپھی ذات ہو یا ماموں ذات ہو یا خالہ کی بیٹی ہو، اور ہو سکتا ہے کسی اور خالہ کی بیٹی نے یا ماموں کی بیٹی نے یا کسی اور فرینڈ ہو آپ کی فرینڈ نے اس کو دھوکا دیا۔ تو بعض دفعہ لوگ اس طرح کی بات کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ یار میں مزید، یار جانے دے یار، ابھی سائمہ نے مجھے اتنا دھوکا دیا تو یار میں مزید دھوکے لینے کو تیار نہیں ہوں۔ کہہ دیتے ہوتے ہیں، ایسا ہو بھی جاتا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں، آپ کو کوئی ہو سکتا ہے شخص نے دھوکا نہ دیا، آپ کو ایسی فیل آئی ہو کیونکہ آپ کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں، تو آپ اسے کہیں کہ دھوکا کھانا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ایک دفعہ آپ کو آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی چال بازی کی ہے، مگر دوسری دفعہ نقصان ہوتا ہے تو آپ کی غلطی ہے، بیکاز آپ بار بار ایک ہی شخص سے یا ڈفرینٹ شخص سے ایک ہی طرح کے ماحول میں اگر دھوکا کھا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر رانگ، آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے، آپ کا کام غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کہیں کہ دھوکا کھانا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل کے دور کے اندر اگر میں بات کرتی ہوں، اور خاص طور پر اس سچویشن کی، کووڈ سچویشن کی بات کرتی ہوں، دیکھیں اپرچونٹیز دنیا میں ہمیشہ سے لیس ہوتی ہیں، اس کووڈ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو ہمیں پتہ نہیں کب تک جھیلنا ہے، اور اس کے بعد جب جھیل کے ہم نکل جائیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، میں نہیں جانتی ہوں پھر کیا ہوگا، مگر ظاہر ہے سچویشن اتنی کوئی اچھی نظر نہیں آتی ہے۔ بچے بڑے، آپ نے دیکھا گھر بیٹھ بیٹھ کے مطلب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ بچے ڈفر ہو گئے ہیں، اور اسکول جاتے تھے، ایک ردم میں تھے، ایک سسٹم میں تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سو اگر میں آپ کو بات کروں ایک نارمل ایوریج پاکستانی کی، اس کے 2 سے 3 بچے ہیں، لوگوں کے 4 بھی ہوتے ہیں اور کچھ کے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہم ایک جنرل بات کریں کہ اگر فرض کریں میرا ایک بچہ ایسا ہے جو بہت ہی ڈفر ہے، یا وہ پڑھائی میں نہیں اچھا، ڈفر از دا رانگ ٹرم وچ آئی ایم یوزنگ، اور وہ فیل ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، سو اگر وہ فیل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے باقی کے 3 بچوں کو اسکول نہیں بھیجوں، کیونکہ اس ڈر سے کہ میں پڑھانا چھوڑ دوں کہ ایک بچہ فیل ہوا ہے تو باقی اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو پروسیس آف لائف ہے، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ مگر سوچیں اگر اوری فلیم کی ممبرشپ کی بات کریں ہم، تو 498 روپے کی ممبرشپ ہے۔ اگر میں بات کروں تو ممبرشپ ایکچولی فری ہے، اوری فلیم ممبرشپ فری ہے، آپ آن لائن رجسٹر ہوتے ہیں، مگر جب آپ فرسٹ آرڈر کرتے ہیں تو 498 روپے کرتے ہیں، وہ بھی کمپنی نے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کو ایک لائبلٹی ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جیب سے کچھ کیا ہے، اس کی امپورٹنس آپ کو پتا ہو۔ تو 498 روپے کی ممبرشپ میں کیا دھوکا کمپنی آپ کے ساتھ کرتی ہے، آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کو ایوری ڈے یوز کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں، اس میں دھوکا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو انویسٹ کرنے کو نہیں کہتے، آپ جو کیٹلاگ لیتے ہیں یہ تو چھوٹا موٹا بزنس پلان ہے، دیکھیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے لاکھوں کی، یہ تو آپ کوئی بھی بزنس جب ایکسپینڈ کرتے ہیں، اپنا بزنس بنانا شروع کرتے ہیں، تو آپ پیمفلٹ پر، اپنے وزٹنگ کارڈز پر اتنے چھوٹے موٹے پیسے تو لگاتے ہی ہیں نا، بزنس آپ نے گرو کرنا ہے، لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ سو اس میں دھوکا نہیں ہو سکتا، دھوکا ہوتا ہے لاکھوں کا، کروڑوں کا۔ اگر آپ کو کوئی انویسٹ کرنے کو کہتا ہے، ہاں کوئی ایسا شخص آپ کو مل گیا اوری فلیم میں جو آپ کی اپ لائن آپ کو کہتی ہے جی آپ نے 50,000 انویسٹ کرنا ہے، لاکھ انویسٹ کرنا ہے، یہاں تو میں مان سکتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں، مگر کمپنی انویسٹمنٹ کی بات ہی نہیں کرتی، تو دھوکا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ آپ کو بتانا ہے۔ اچھا جی، ایک اعتراض یہ ہے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مغز ماری کرنی پڑتی، آپ میں سے بہت سے لوگ اگری کریں گے، اس میں واقعی بہت زیادہ مغز ماری کرنی پڑتی ہے۔
اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ اسے کہیں بالکل ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں میں آپ سے اگری کروں گی، آپ نے ڈس ایگری کسی سے نہیں کرنا، آپ نے اسے سمجھانا اپنے ورڈس میں. مگر جب آپ فوری طور پر لوگوں سے اکھڑ ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دم اپنا پوائنٹ بتاتے ہیں، تو وہ بندہ سننے والے کان بند کر دیتا ہے، وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. جب آپ اسے اگری کرتے ہیں تو ایک رسپیکٹ کا لیول آ جاتا ہے کہ یو آر ریسپیکٹنگ دیٹ پرسن، اور اس کا آبجیکشن نیوٹرل ہو جاتا ہے، وہ جو فائر ہوتی ہے نا وہ نیوٹرل پہ آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ بات کریں گے وہ سنے گا، بیکاز آپ نے اس کی بات سنی اور اگری کیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو لوگ اگر آپ کہیں آپ کہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں اس کے سوالوں کا جواب دینے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کسی بھی کام کو جب سیریسلی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو اس میں مغز ماری ہوتی ہے. مجھے کل ایک بہت مزے کی چیز میں نے لرن کی، آپ ہر انسان سے لرن کر سکتے ہیں. اوری فلیم کا ایک شخص ہے، ایک صاحب ہے، اس کا نام ہے ندیم. وہ اوری فلیم میں اس نے میرے ساتھ ہی آیا تھا. میں نے 2009 میں ممبرشپ لی تھی، تو وہ کمپنی کا ایک کمپنی ڈرائیور کے طور پر آیا تھا. اور وہ ہر کمپنی ڈائریکٹر جو ہیں، جیسے نا طاہر صاحب ہیں، اس سے پہلے بابر صاحب تھے، اس سے پہلے گورا تھا، پیٹر، اس سے پہلے، تو ان سب کے ساتھ نا وہ کمپنی کا ایک بہت ہی سیف ڈرائیور کہہ سکتے ہیں. کمپنی کا ہائرڈ پرسن ہے جو ایز اے ڈرائیور اپنی سروسز دیتا ہے. تو بیسکلی وہ طاہر صاحب کا بھی ڈرائیور ہے، سو وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی میں ہے. سو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 2009 کے اندر میں اسکول میں ٹیچ کرتی تھی، تو یہ ندیم جو ہماری اے ایس ایم تب سلما تبسم ہوتی تھی، اس کے ساتھ میرے اسکول بھی آیا تھا. تو اس سے مجھے جب کہا تھا تو میرا بھی یہ گھبراہٹ تھی. میں نے کہا یار مجھ سے کام ہوگا نہیں سلما. میں آج آپ کو اپنی چیزیں شیئر کر رہی ہوں. تو کل میں ندیم کے پاس، کل میں آفس گئی تھی، میں ندیم کے پاس کھڑی تھی، میں نکل رہی تھی آفس سے. تو ندیم نے اپنے ورڈز میں مجھے ایک بڑی اچھی بات کہی. تو ندیم کہتا ہے دیکھیں باجی، آپ بھی تو یہی بات کرتی تھی نا کہ یہ کام مشکل ہے، آج آپ ماشاءاللہ کتنا زبردست کام کر رہی ہیں. تو بڑے لوگ کہتے باجی میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے یہ سب چیزیں، مگر مجھے ایک پتہ ہے کام آسان ہے. یہ کام پتہ ہے کیسے ہے باجی؟ میں کہا ہاں. کہتا ہے یہ پیپر کی طرح ہے. میں کہا کیا مطلب ہوا؟ کہتا ہے آپ پیپر دیتے ہیں نا تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں نا. یقین مانے مجھے اس بچے کی، اس شخص کی یہ بات دل کو لگ گئی آ کر. میں نے آج اس شخص سے ایک بات سیکھی کہ آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں نا باجی، تو آپ کو بیسکلی اوریفلیم کی تیاری کرنی پڑتی ہے اس کام کو کرنے سے پہلے. تو آپ پیپر دینے کی تیاری کرنے کے بعد پیپر میں پاس ہو کر کسی عہدے پہ لگتے ہیں نا، جس طرح آپ، وہ بیسکلی مجھے مقابلے کا امتحان کہتا ہے CSS. تو آپ CSS کی پہلے تیاری کرتے ہیں، پھر آپ پیپر دیتے ہیں، تو پھر آپ ایک پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. باجی اسی طریقے سے آپ مختلف جب زندگی کے پیپر دیتے ہیں، MBA کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ایک ڈیزگنیشن لگتی ہے، اس کے بعد آپ سے کوئی بھی شخص بات پوچھتا ہے نا، آپ کو سوالوں کے جواب آتے ہیں بیکاز آپ نے پیپر کی تیاری بڑی اچھی کی ہوتی ہے. اور یقین کیجئے مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی. سو میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ یقین کیجئے کہ آپ اس کی تیاری کر لیتے ہیں نا، اگر اوری فلیم کی تیاری کر لیتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے، یعنی آپ کو OM دینی آتی ہے، آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ پتا ہے، آپ کو اپنی پروڈکٹ نالج پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے رجسٹرڈ ہیں ہم، اگر آپ کی تیاری ٹھیک ہوتی ہے نا، تو یقین کیجئے آپ کا پاس ہونا ہے، کامیاب ہونا بالکل بھی مشکل نہیں. ہم تیاری کے بغیر جب کرتے ہیں نا تو فیل ہونا تو ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ اسے کہیں جی جب آپ کسی بھی کام کو سیریسلی کرتے ہیں تو اس میں مغز مانی کرنی پڑتی ہے، اور بغیر نالج کی جو کام کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ آپ ناکام ہو جاتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے لوگوں کو، اس سیلز کا کام لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میں سیل نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، مجھے کوئی سیلنگ کا تجربہ نہیں ہے، میرا کوئی سلون نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے اور انہیں بڑا تھکا ہوا کام ایکچولی لگتا ہے سیلنگ، اور ان کے ذہن میں وہ سیلز گرلز آنی شروع ہو جاتی ہیں جو دکانوں پر اور ڈفرنٹ ریکس کے آگے ڈفرنٹ آئلز میں کھڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اسے کہیں، وہ نارملی کہے گا جی میں سیلز نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرا فیلڈ ہی نہیں ہے، اور میرا ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ اس طرح کے کاموں کو بہت انفیریئر سمجھتے ہیں. وہ انفیریئر سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں آپ ان کو ہیلپ ہی نہیں کر سکتے بیکاز آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہوتا کہ آپ انہیں کیسے بتا سکیں کہ یہ کتنا زبردست کام ہے. ٹھیک ہے.
जब आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और फौरन से कह देते हैं कि ये बड़ा लो काम है और मेरा एक बड़ा जबरदस्त बैकग्राउंड है काम करने का और इसका और उसका, और डायरेक्ट सेलिंग में जो है वो मैं नहीं काम कर सकता हूँ। आप अगर उसको डायरेक्ट सेलिंग के फैक्ट्स बताएं कि इस फील्ड के अंदर कितनी जबरदस्त जो है इनकम है, और बहुत से लोगों को अपना पोटेंशियल नहीं पता होता और आपको उन शख्स के बारे में नहीं पता होता। देखिए, अगर आप अपने इनर सर्कल में रहकर काम करते हैं तो आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कजन्स का पोटेंशियल पता होगा, इनर पोटेंशियल। जब आप उसको कहेंगे कि वो चिढ़ेगा नहीं आपसे अगर आप उसे कहेंगे यार ये तुम इतना फायदा ले सकते हो यार, तुम में तो एबिलिटी मौजूद है यार, तुम तो जहां जाती हो और महफिल की जान बन जाती हो यार, तुम तो इतनी जल्दी लर्न कर लेती हो यार, तुम तो इतना अच्छे वर्ड्स में बता लेती हो यार, यार तुम्हारी तो अपीयरेंस इतनी जबरदस्त है, तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है यार, मतलब एनीथिंग, एनीथिंग आप उसे बता सकती हैं। अगर आपको उस शख्स की एबिलिटी पता हो तो आप उसे बता सकती हैं कि तुम ये काम कितना अच्छे से कर सकती हो, ये सेल परचेज का काम नहीं है ये। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मतलब ऐसे में बहुत से लोगों को जानती हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर्स हैं, जनरली इंजीनियरिंग, डिफरेंट फील्ड इंजीनियरिंग से, आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियर्स को मैं जानती हूँ, मैं टीचर्स तो बेशुमार है उनको मैं जानती हूँ, डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, साइकोलॉजिस्ट को मैं जानती हूँ, बैंकर्स को मैं जानती हूँ, जो बहुत अच्छे तरीके से ओरिफ्लेम कर रहे हैं। ये मैं दूसरे लेवल की बात करी, मैं बहुत वेल ऑफ मतलब मैं एक औरत खातून को जानती हूँ जिनके हस्बैंड फॉरेन एम्बेसडर हैं, शी इज डूइंग ओरिफ्लेम। मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ जो एमएनए एमपीएस हैं, वो इस्लामाबाद से प्रोडक्ट लेने सिर्फ ओरिफ्लेम में आती हैं, ये अच्छे लोगों की है। अगर मैं दूसरे एंड पे बात करूं तो लेस फॉर्चुनेट की बात करूं, मैं ऐसे अनपढ़ लोगों को जानती हूँ जो ओरिफ्लेम कर रहे हैं, जो मजावर हैं कब्रिस्तान के, बड़ा सक्सेसफुली ओरिफ्लेम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हैं बेसिकली प्रेस के अंदर काम करते थे, मतलब पेपर की एक ऐसी प्रेस नहीं होती जो जहाँ पे पेपर और प्रिंटिंग होती है, और उनके नाखून या हाथ हाथ उंगली कट गई किसी प्रेस मशीन में आकर, और नाउ दे वर गुड फॉर नथिंग, उन्हें अपना नाम भी नहीं लिखना आता था। दे आर डूइंग ओरिफ्लेम। तो मैं आपको दोनों एंड्स बता रही हूँ, ओरिफ्लेम के अंदर दोनों एंड्स के लोग काम कर रहे हैं, बहुत वेल ऑफ, बहुत पढ़े लिखे, बहुत लेस फॉर्चुनेट, और नॉर्मल औरतें भी काम कर रही हैं जो सिंपल पढ़ी लिखी हैं, जो घरों से नहीं निकलती, जो फुल पर्दा करती हैं। मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो आलिमा है, जो दर्स देती हैं, जिनका अल नूर अल हुदा से ताल्लुक है, और वो ठीक मजहबी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, उनके चेहरों को भी कभी किसी ने नहीं देखा। सो ओरिफ्लेम हर शख्स कर सकता है, उसके लिए आपको ना तालीम की जरूरत है, ना तजर्बे की जरूरत है, आपके सिर्फ एबिलिटीज की जरूरत है, आपके पैशन की जरूरत है, आप इस काम को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। हम आपको फ्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम आपको हर तरह से गाइड करते हैं, हम एक कॉल दूर हैं, एक मैसेज दूर हैं, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने नदीम की बात की, आपको ये पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, अपलाइन से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, वो आपको हेल्प आउट करेगी, और तभी आप इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली इसमें कामयाब हो सकते हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं, ये भी बड़ा कॉमन सा है, और मैं वैसे तो नीडी लोगों के साथ काम जो है ना वो बहुत, दे हैव गॉट अ पलंदा ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो किसी भी तरीके से इस बात को मानने को तैयार नहीं होते नॉर्मली कि वो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दुनिया में जो है ना, उनमें ब्लेम गेम बड़ी अच्छी होती है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो इस काबिल ही नहीं है, हमारे साथ तो ये। यकीन कीजिए, मैंने दुनिया के अंदर बहुत कम मतलब अगर आप सच्ची कहानियां पढ़ते हैं ना, सच्ची रिसर्च करते हैं, तो आपको दुनिया के जो 100 अमीर तरीन लोग मिलेंगे ना, वो तमाम के तमाम ऐसे ही मिलेंगे जो बेसिकली बहुत गरीब बैकग्राउंड से। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपका अंदर है, बाहर का कोई मामला नहीं है, आपका अंदर है। एक दो गुब्बारे हैं, एक में गैस है और एक सिंपल गुब्बारा है। एक आप हाथ में रखते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट दोनों का सेम है, बाहर भी हवा है वो सेम है, जो गैस वाला गुब्बारा है वो ऊपर जाएगा और जो दूसरा है वो नीचे रहेगा। ये अंदर है, ये उस गुब्बारे के अंदर क्या चीज है वो उसको ऊपर या नीचे लेके जा रही है, आपके अंदर क्या चीज है वो आपको ऊपर लेके जा रही है। पानी
सिंपल पानी है। पानी अगर मैं बात करूं, गर्म उबलता पानी है, एक अंडे को सॉफ्ट, ठीक है, और आलू को हार्ड बनाता है। पानी वही उबलता पानी है, आप उससे सेम स्ट्रक्चर है। आपके अंदर क्या है, आपका अंदर आपको कामयाब या नाकाम बनाता है, और बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, मैं पिछले दिनों स्टीव जॉब्स की एक स्टोरी उसकी पढ़ रही थी, और उसकी मैं मतलब हिस्ट्री पढ़ रही थी, और आप बिलीव करें वो इतना लेस फॉर्चुनेट था, उसकी माँ ने उसको नहीं पाला था। उसकी माँ ने जिसको उसको दिया था अडॉप्शन के लिए, वो एक थोड़े से पढ़े लिखे काम करने वाले लोग थे, और यकीन करें उसकी उसकी माँ ने इसी शर्त पे दिया था कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ने जाएगा, वो उसको अफोर्ड नहीं करती थी पालना। लोग इतने इतने कामयाब हुए हैं लाइफ के अंदर, जिनके माँ बाप नहीं है उनको पालने वाले, जिनके माँ बाप ने उन्हें किसी को दे दिया, जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं। ये सिर्फ आपका अंदर है जो आपको कामयाब करता है। अगर कोई शख्स आपको कहते हैं, इसलिए मैं नीडी की बात इससे ज्यादा क्या करूंगी, मैं हंगरी लोगों पे काम करती हूँ, जिन्हें शोहरत की हंगर है, जिन्हें बुलंदी की हंगर है, जिन्हें पैसा कमाने की हंगर है, जिन्हें बेसिकली रिकग्निशन की हंगर है, जिन्हें ट्रैवलिंग की हंगर है, जो वाकई हंगरी हैं, जो भूखे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, भूखे भेड़िए शिकार अच्छा करते हैं। हमेशा आपका पेट भरा होगा, आप कभी होटल में खाना खाने नहीं जाए। सो जो कहते हैं मेरे पास रकम नहीं है, तो आप उसे कहें इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे लगा कि आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कम होगी। अगर वो शख्स कहता है कि मैं कोई नौकरी करता हूँ और मैं अपने मुश्किलों से हालात पूरे करता हूँ सैलरी के अंदर, और अपने सारी चीजें पूरी करता हूँ, तो उसके साथ बैठें और उससे एक मुआवजना करके बताएं कि जो तुम नौकरी कर रहे हो, तो अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, अगले 5 साल के अंदर तुम किधर हो। तुम अगर 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तुम सुबह से शाम तक तुम 8 या 9 घंटे दे रहे हो, तुम अगले 5 साल में कहाँ होगे। तुम अगर अपनी उम्र देखोगे, तुम अगले 5 साल में अपनी उम्र से बहुत आगे चले जाओगे। मगर अगर मैं बात करूं कि तुम अपने आप को सक्सेस में कहाँ देख रहे हो और पैसे में कहाँ देख रहे हो, तुम 19-20 के फर्क से होगे। और अगर आप ओरीफ्लेम में आ जाएंगे, तो ओरीफ्लेम को एज अ ब्रांड पार्टनर आप ज्वाइन करते हैं, और उसमें अगर आप अपनी सक्सेस देखते हैं और आप उस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप जो हैं, आपके हालात, आपकी तमाम शख्सियत, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। बेसिकली हम सब के पास माँ बाप का एक सेट मौजूद होता है, चाहे वो सास ससुर की सूरत में हो या अपने माँ बाप की सूरत में हो। जाहिर सी बात है, आप अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा डिफरेंटली फील करते हो। तो अगर आपकी ख्वाहिश है उनको आप उम्रा कराओ, उनको हज कराओ, उनकी खिदमत करो, उन्हें अपनी लाइफ में, जब जब माँ बाप अपनी लाइफ जिंदगी के अंदर अपनी औलाद को खुश देखते हैं ना, कंफर्टेबल देखते हैं, तो यकीन करें, आप सोच नहीं सकते वो कितना खुश चाहते हैं इस दुनिया से। और माँ बाप की अंदर इतनी ज्यादा माँ बाप की ताकत है ना, ये आपको मैं बता नहीं सकती। ये जो आपके बूढ़े बूढ़े माँ बाप हाथ उठा के आपको दुआएं देते हैं ना, या अपनी नमाज में आपको दुआएं देते हैं, आप उनके आसपास भी नहीं होते। मैं आपको बता नहीं सकती आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके माँ बाप मौजूद हैं और वो आपको दुआ देते हैं। और मैं हमेशा से बिलीवर हूँ, आप दुनिया के सबसे गलत इंसान हो, आप जुआ खेलते हो, इस्तगफार, आप शराब पीते हो, आप औरतबाजी करते हो, आप डाके डालते हो, आप धोखे देते हो, आप फिर भी कामयाब हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप अपने माँ बाप के नाफरमान है ना, आप जो मर्जी कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। ये माँ बाप की दुआएं हैं जो बहुत दूर तक जाती हैं, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस बात को, आपके लिए ढाल का काम करती हैं। अल्लाह पाक भी जब माँ बाप आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, तो वो उनकी बुजुर्गी का ध्यान रखते हुए, उनकी बहुत सी चीजों का रखते हुए, कि वो माँ इस हालत में आपके लिए दुआ करती है, तो आपके लिए, मैं तो मानती हूँ कि अपने माँ बाप को इतना आपको कामयाब होकर दिखाना चाहिए कि वो आपकी तरफ से सुरखरू होके जाएं, कि मेरी औलाद पर वो मान कर सकें, वो फख्र से कहें ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, वो हर एक को बताएं ये मेरे बच्चे हैं। और जब वो इस दुनिया से, अल्लाह पाक हर एक के माँ बाप को बहुत लंबी उम्र दे, वो जाएं तो उस सुकून से जाएं कि मेरे बच्चे सेटल्ड हैं अपनी जिंदगी के अंदर। सो मैं, मेरे लिए ये जरा जज्बाती सा पॉइंट है, अगर मैं माँ बाप की बात करूं। अगर आपके बच्चे हैं,
تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا بیٹا ہے بیٹی بیانے کے قابل ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور آج کل کا سب سے بڑا برڈن کیا ہے؟ جہیز. اللہ ہر ایک کو ہدایت دے. یا آپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھا گھر دینا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے, پڑھائی دینی ہے. آپ بتائیں اگر آپ 15,000 کی نوکری کر رہے ہیں تو آپ کبھی یہ خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ آج رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں تو اگر آپ اسی انکم پہ چل رہے ہیں تو آپ تو ساری عمر رینٹ کے گھر میں رہیں گے, آپ تو کبھی بھی اس بیریئر کو توڑ ہی نہیں پائیں گے. تو آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ میرے پاس اوری فلیم کی صورت میں ایک ایسا پلان ہے جو آپ کو آپ کے وقت کے اندر ایک زبردست اپرچونٹی دے سکتا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. سو یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے جو آپ کو رقم بھی دے گا, جو آپ کو ایک اپرچونٹی بھی دے گا, جو آپ کے حالات اور آپ کی زندگی سب چیزوں کو بدل دے گا. 1 منٹ مجھے دیجیے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. یہ کیا ہو گیا؟ اوکے اوکے جی, آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی. اوکے, اس کی بھی سمجھ نہیں آتی نا, ناراض ہو جاتی ہے اسکرین. اچھا جی, ایک اور چیز جو بڑی کامن ہے, اور یہ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ آبجیکشن جو مجھے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ہوتا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں. ٹھیک ہے, باقی آج کل تو کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں سے بات کریں, ان کے پاس وقت نہیں ہے. آپ کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے, بے برکتی اتنی زیادہ ہے ہر چیز میں, اور بہت سی اور چیزوں میں آپ دیکھیں کہ وقت ہے ہی نہیں. اور جس طرح سے کووڈ کے اندر, اللہ مجھے معاف کرے آپ کو دکھنے میں ایک چیز بتاؤں, واقعی وقت نہیں رہا. اب تو کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. خیر, وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو آپ اسے کہیں کہ نارملی جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, ابھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں, ان میں ٹائم مینجمنٹ کی سکلز نہیں ہوتی. ظاہر ہے میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتی یار تم اتنی بیوقوف ہو یا تم ایسی ہو کہ تمہیں ٹائم ہی نہیں اپنا مینج کرنا آتا, تم کتنا وقت ضائع کرتی. دس از ناٹ دا رائٹ وے, بٹ جنرلی اسپیکنگ ٹائم مینجمنٹ از دا بگیسٹ ایشو آف فیمیلز. آئی ہیو نو کلو وائی. میں وہ عورتیں ہنڈیا بنانے جاتی ہیں تو لاؤ ہنڈیا ہی ہنڈیا ہو گئی. مطلب آپ, میں عورتوں کی اگر بات کروں, دے آر ایکسٹریملی ورسٹائل, extremely versatile, they are extremely powerful, but they don't know it. یقین مانے ان کا دماغ میں ایسی چیز بھر دی گئی ہے کہ تم تو بیکار ہو, تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, تم کرتی کیا ہو, تم نے کیا کیا صبح سے شام تک, تم نے ہانڈی. یقین کریں وہ اسی ہانڈی میں جو ایک ہنڈیا ایک عورت گھر میں بناتی ہے, لے آج تو اچھی نہیں بنی, وہ اسی چکر میں سارا دن پریت سے لگا کے رکھ دیتی ہے. یقین مانے آپ کو کریڈٹ نہیں ملنا. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سر سے اتار کے پھینک دیں, بٹ ایک ٹائم الاٹ کریں چیزوں کو اور ڈیو ٹائم دیں. ہنڈیا زندگی کا کوئی اتنا بڑا چیپٹر نہیں ہے جس کو آپ آدھے سے زیادہ دن دے دیتی ہیں, اور یقین مانیے اس سے کیا حاصل, جس کے بعد جسے کھا کر 2 منٹ میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدھر گیا. ان چیزوں کو ڈیو ٹائم دے. جب ہم کوشچن اٹمپٹ کرتے ہیں نا بورڈ کے پیپرز میں یا او لیولز میں, تو جس چیز کے جتنے مارکس ہوتے ہیں نا اس کو اتنی لائنز میں اٹمپٹ کرنے کا حق ہے. طریقہ کاری اس کو اٹمپٹ کرنے کا یہ ہے. اس کو اگر آپ 3 نمبر کے سوال پہ اگر آپ 15 نمبر والی محنت کر دیں گے, آپ کو 3 ہی ملنے ہیں. میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں. تو آپ نے اس چیزوں کا ٹائم مینجمنٹ کو بہت امپورٹنس دینی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں اپنے آپ کو سیلف مینج نہیں کرنا آتا, اور آپ اسے کہیں کہ یار جب میں نے بھی جوائن کیا تھا مجھے بھی یہ فیل ہوتا تھا, کیونکہ میں نے بہت زیادہ کبھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا صبح سے 9 to 5 کا جاب نہیں کیا تھا. سو میں ایک گھریلو عورت تھی تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. مگر جو میں نے کمپنی کو جوائن کیا, جہاں میں نے بہت سی اور ٹریننگس لی, میں نے سافٹ ٹریننگس لی جس میں مجھے اپنا ٹائم مینج کرنا آ گیا, مجھے اپنی چیزیں سمجھ آ گئی, اور میں نے اپنے آپ کو ترتیب دینا شروع کر دیا اور چیزوں کو ایک خاص وقت دیا, تو میرا یہ پرابلم حل ہو گیا. اب مجھے اپنے ٹائم کو بھی مینج کرنا آتا ہے,
اور میں بہت اچھے سے کام بھی کر لیتی ہوں. سو آپ انہیں سمجھائیں کہ میں نے آج بھی سوری ٹو سے بہت سے لیڈرز کو ناکام پتہ ہے کیوں دیکھا ہے؟ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اب ہم ضائع کہاں کرتے ہیں وقت؟ سب سے پہلی بات، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کی کچھ چیزیں کاپی کر لیں، جس میں سے نمبر 1 چیز ہے مارننگ میں جلدی اٹھنا. جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ بہت سی برکتیں سمیٹتے ہیں اور ان کا ٹائم بہت اچھا جو ہے وہ اپنے ٹائم کو کنزیوم کرتے ہیں. میں خود ارلی برڈ رہی ہوں، اور جو رات کو جلدی سوتے ہیں، سو نیند پوری ہو گئی تو آپ کا ذہن، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جو آپ کے انٹیلیجنس لیول اور کریٹیوٹی کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. سو جو لوگ رات کی ڈپرائیوڈ نیند ہوتی ہے، جن کی جو رات کو نہیں سوتے اور دن کو سوتے ہیں، وہ کند ذہن ہو جاتے ہیں. یہ ایک میں جنرل سائنٹیفکلی بات کر رہی ہوں. وہ کریٹو نہیں رہتے، وہ چڑچڑے رہتے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کا جسم تکان کا شکار ہو جاتا ہے. سو کوشش کریں رات کی نیند ہی رات کو پوری کریں. اب رات کی نیند میں بہت برکتیں ہیں. سو آپ کیا کریں کہ اپنے سیلف کو مینج کریں. صبح اٹھ کر اگر آپ کپڑے خود دھوتی ہیں تو یہ میں نے خود ایکسپیرینس کی. میں جب کووڈ ایکسٹریم تھا تو میں جہاں پہ رہتی ہوں وہ آرمی ایریا ہے، وہ ٹوٹلی سرونٹس بند کر دیے تھے. تو آپ یقین کریں کپڑے دھونے سے لے کر، کوکنگ سے لے کر، برتن دھونے سے لے کر، اٹھانے سے لے کر، استری سے لے کر، سب کچھ میں خود کرتی تھی. اور میں دن میں 2 ٹریننگز دیتی تھی، 2 ٹریننگز دیتی تھی. سب کچھ بچے بھی گھر. ہاؤ ڈو یو مینج یور سیلف؟ چیزوں کے آلٹرنیٹ ڈھونڈے، چیزوں کے پرابلمس کو سالونگ ڈھونڈے. اگر آپ کے گھر میں ایک فون ہے، بچوں کو ٹیبلٹ لے دیں. ٹیبلٹ کے اوپر وہ اپنی جو ہے وہ، اگر آپ لیپ ٹاپ نہیں لے کے دے سکتے، دیٹ از ایکسپینسو، تو ٹیبلٹ لے دیں. وہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا. بچے اپنی کلاسز ٹیبلٹ پہ لیں. ایسے نہیں کریں کہ اپنا سارا ٹائم سیکریفائز کر دیں، آپ اپنے فون انہیں دے دیں، تو پھر آپ نگیٹ ہو گئے. یہی عورتوں کا پرابلم ہے. وہ اپنی زندگی کو فنا کر کے کوئی پتہ نہیں ریوارڈ لینا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ماں امپورٹنٹ ہوتی ہی نہیں ہے گھر میں، تو بچے بڑے ہو کر وہ کہتی ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو، تو بچوں کے لیے اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہوتی، بیکاز اس نے کبھی امپورٹنس کریٹ ہی نہیں کی ہوتی اپنی. وہ ڈور میٹ تھی، وہ ڈور میٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی آپ کے گھر میں؟ آپ کے بیٹے کی قدر ہے، آپ کی بیٹی کی قدر ہے، آپ کی ساس کی قدر ہے، آپ کی میاں کی قدر ہے. تو ویئر آر یو؟ یو آر دا مین سورس، یو آر دا پاور بلب آف دا ہاؤس. آپ سارے گھر کو مینج کر رہے ہو، اور جب آپ کی باری آئے تو آپ اپنی کو بات کریں تو آپ نگیٹ ہو جاؤ. وائی؟ بیکاز آپ نے یہ امپورٹنس کریٹ کی. آپ ڈور میٹ بنے. آپ نے کہا چھوڑو بیٹا تم کھانا کھا لو مجھے رہنے دو، بیٹا تم سو جاؤ مجھے رہنے دو، بیٹا میں کر دیتی ہوں تم رہنے دو. دیٹ از رانگ. وائی؟ ویئر آر یو؟ تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گی اور اپنے ٹائم کو مینج نہیں کریں گی، اپنی ذات کو امپورٹنس نہیں دیں گی، اپنی پڑھی لکھی آپ خواتین ہونے کے باوجود آپ ہی کہیں گی چھوڑو یار مجھے رہنے تو تم لوگ کر لو، تو آپ کو وہ رہنے ہی دیں گے. اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ اکیلی ہی رہ جائیں گے، ڈپریشن میں رہ جائیں گے، اور آپ ساری عمر یہ کہیں گی میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، میں نے یوں کیا. تو وہ کہیں گے جی ہم نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا، آپ خود ہی کر رہی تھی. سو میں آپ کو سچی بتاؤں گی، اپنے ٹائم کو اچھا مینج کریں، صبح سے شام تک اچھے طریقے سے آرگنائز کریں. جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی نمبر دیں، اتنی اہمیت دیں. ہنڈیا بنائیں، کپڑے دھوئیں، ٹھش ٹھش ٹھش، صبح اٹھیں، سارے کام ہوں گے. آپ کلاسز بھی لیں گے، چیزوں کا آلٹرنیٹ ڈھونڈیں، بچوں کو ٹیبلٹس دیں. اگر بچے ہیں اپنے آپ کو سیکریفائز نہ کریں کہ صبح سے شام تک پہلے ان کو ٹیبلٹ پہ وہ کلاسیں لے رہے ہیں، آپ ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے بعد شام ہو جاتی ہے، آپ ان کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں، دن گزر جاتا ہے، ہانڈی کھاتی ہیں، سوتی ہیں. دس از ناٹ اے لائف. دس از ناٹ اے لائف. اور بچے کبھی بھی آپ کے لیے پراؤڈ فیل نہیں کریں گے. میری بات کو یاد رکھیے گا. سو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کو مینج کرنا نہیں جانتے. وقت سب کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. آج میں آپ کو 48 دے دوں گی نا تو آپ بھی نہیں کام کریں. یہ سب سے لوگوں کا فیورٹ ترین آئی تھنک سلائیڈ ہوگی، اوری فلم کی پروڈکٹس مہنگی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سوال سننے کو ملتا ہوگا اور آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہوگا اوری فلم پروڈکٹس جو ہیں وہ مہنگی ہیں. سب سے پہلے آپ نے جاننا ہے کہ اوری فلم پروڈکٹس کیا ہیں. دیکھیے جی، مہنگی اگر ہم کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ضرورت مند شخص ہے نا، ٹھیک ہے، یا غریب ہے، اس کو تو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. اور جو ضرورت مند دوسرا ضرورت مند ہے، یعنی مجھے کوئی پرابلم ہے اسکن پہ
اور مجھے اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے تو میں ضرورت مند ہوں. میرے بال گر رہے ہیں تو مجھے اس کے لیے کوئی علاج چاہیے تو میں ضرورت مند ہوں. ایک ضرورت مند ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں, ٹھیک ہے, اس کو تو سمجھانا ہی بہت مشکل کام ہے unless and until آپ اس کو اپرچونٹی کی طرف لے کر آئیں. دوسرا ضرورت مند ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے, یعنی اس کو کوئی پرابلم ہے اور اس کو پروڈکٹ چاہیے, ٹھیک ہے. تو مجبور انسان ایسا جس کو کوئی پرابلم ہوگی اور اس کو پروڈکٹ چاہیے, تو وہ اس کے لیے ہر صورت میں وہ پروڈکٹ پرچیز کر لے گی, اور کیونکہ اس کی وہ ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک میرے ساتھ عورت خاتون تھی, وہ اب بڑی حیرت کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ بہت لیس فارچونیٹ تھی, اور وہ ایک طرح سے ان کی سورس آف انکم جو ہے اس طرح سے بہت زیادہ نہیں تھی, سنگل تھی اور وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے 9 بج کا الٹیمیٹ لیفٹ کا سیٹ لیتی تھی. اب وہ کیسے لیتی تھیں, انہوں نے سب سے پہلے ایک ایک پروڈکٹ سے لینا شروع کیا, پھر انہوں نے کمیٹی ڈالی, انہوں نے کمیٹی سے پھر اس سیٹ کو لیا, یعنی اس کو وہ سیٹ اتنا پسند تھا, اس کی اسکن پہ اتنا اچھا افیکٹ اس نے کیا, وہ ضرورت مند تھی, اس کو پسند آیا, اس کو سوٹ کیا, اس کے اچھے رزلٹ نکلے. وہ کس مجبوری سے پروڈکٹ لیتی تھی مگر وہ لیتی تھی. سو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو مجبور شخص ہوگا نا وہ ہمیشہ اپنی پرچیز کر لے گا, اس کو آپ کو زیادہ نہیں بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے اچھا, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے اچھا اوری فلیم کی جو پروڈکٹس ہیں نا وہ مہنگی نہیں ہے, قیمتی. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس چیز سے کمپیریزن کر رہے ہیں اوری فلیم کا. جو لوگ کہتے ہیں نا مہنگی ہے, تو آپ کس چیز سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہیں مہنگی ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا, چاندی کا اور سونے کا کمپیریزن نہیں بنتا کسی بھی طرح سے, دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں, مگر بائک کا اور گاڑی کا کمپیریزن بالکل نہیں بنتا. بائک ہے اور گاڑی گاڑی ہے. اب بائک اور گاڑی کی قیمتوں میں کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیے کہ اوری فلیم کی جو پروڈکٹس ہیں وہ قیمتی ہیں, ٹھیک ہے. ہر قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ مہنگی, ہر قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے, مگر آپ کو بیسکلی سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں. اگر میں فائدہ مند کی بات کرتی ہوں تو اگر اوری فلیم کی میں اپرچونٹی کی بات کروں, اگر میں اپنے ورڈز میں اوری فلیم کی اپرچونٹی کی میں بات کرتی ہوں, تو اوری فلیم کی اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کی جب آپ پروڈکٹ ختم ہو جاتی ہے تو ایک بزنس اپرچونٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اوری فلیم کی جو پروڈکٹ ہے بہت ہی قیمتی ہے, کیونکہ وہ لائف کو چینج کر رہی ہے, اور لائف میں اس سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں کما رہے ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہوتی ہے, ہر انڈیویجول فرق ہوتا ہے, ہر انڈیویجول کی پرچیزنگ پاور فرق ہوتی ہے. فرض کریں ایک ٹیچر ہے, اس کی 15,000 تنخواہ ہے, تو اگر وہ 15,000 تنخواہ کے اندر, چونکہ وہ تنخواہ اس کی انکم سورس آف انکم ہی لیس ہے, تو اس کے لیے تو 500,000 کا سوٹ بھی بہت مہنگا سوٹ ہے. مگر اگر ایک خاتون ہے, اس کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, تو اس کے لیے 30,000 کا جوڑا مہنگا جوڑا نہیں ہے, وہ اپنی تنخواہ کے حساب سے ایک جوڑا پہن رہی ہے. تو ہم بیسکلی اوری فلیم کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مہنگی نہیں ہے, وہ قیمتی ہیں, مگر چونکہ آپ کی پرچیزنگ پاور اگر لیس ہے تو ہم آپ کو انکم جنریٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے سے انکم جنریٹ کر کے اپنے حالات اور اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. اور اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو آپ اوری فلیم کی ہر ایکس وائی زی برانڈ سے کمپیریزن نہیں لگا سکتے, آپ پائزا کریم سے نہیں لگا سکتے, آپ ان گھٹیا وائٹ پرل اور گولڈن پرل سے نہیں لگا سکتے. اگر آپ کو جاننا ہے کہ اوری فلیم کی پروڈکٹ کیسی ہے تو آپ ہماری پروڈکٹ نالج کی کلاسز جوائن کریں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ایکسپینسو طریقے سے, کتنے محنت سے ہماری پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں, اور کتنی زیادہ اس پہ ریسرچ بیسڈ ہیں. جو پروڈکٹ کے اندر انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں وہ بالکل صحیح جو بتایا جاتا ہے وہی ڈالا جاتا ہے, کوئی ہم 2 نمبری نہیں کرتے. آپ کو پروڈکٹ پہ 20% آف ملتا ہے, آپ کو پروڈکٹ پہ کتنے زیادہ امیزنگ اپرچونٹیز ملتی ہیں, جس کے اندر ڈسکاؤنٹ پہ پروڈکٹس ہوتی ہیں, جس میں ویلکم گفٹس ہوتے ہیں, جس کے اندر سیلز ایکشن ہوتے ہیں, جس کے اندر اسپیڈ بونسز ہوتے ہیں, جس کے اندر اگر آپ اوپر تک جاتے ہیں بہت سا لائف چینجنگ ایک پوری بزنس اپرچونٹیز کے ساتھ آپ کو ملتی ہے. سو یہ پروڈکٹ مہنگی نہیں ہے, یہ پروڈکٹ ایک پلان ہے آپ کو کامیاب بنانے کا, اور اس کے اندر آپ کو چونکہ اتنی زیادہ محنت سے بایو ڈیگریڈیبل ریسائکل جو ہو سکتی ہیں, جس کے اندر
जो है मिनरल्स इतनी डली हुई हैं, लेड, स्टीरॉयड, मर्करी नहीं डाली हुई, एनिमल फैट नहीं डाला हुआ, प्लांट्स को स्पेशल तरीके से उगाया जाता है। 160 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 7 फैक्ट्रीज मौजूद है जिसमें बनाई जाती है। जब ये सारी बातें हम करते हैं तो हमें अंदाजा होता है प्रोडक्ट महंगी नहीं है। आज मैं आपको कहती हूँ कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके दिखाएं तो आपको पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम है। अच्छा, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि यार ओ आप ही को तो फायदा है, हमारा क्या फायदा है। कि सिस्टम के अंदर जो है जो जो लोग पुराने होते हैं या वही लोग कामयाब होते हैं जो पहले आ जाते हैं पुराने हो जाते हैं। अच्छा, ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे टॉप 15 की शक्ल देखें, टॉप 15 ऑफ पाकिस्तान की शक्ल देखें, तो वो हर वक्त चेंज हो रहा होता है। अगाड़ पछाड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग पुराने हैं वो ही इसमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, बल्कि और उनको फायदा होता है और जो बाद में आते हैं उनको नहीं होता। ये बिल्कुल भी गलत बात है और इसमें हर शख्स कामयाब हो सकता है। इस दफा की जो डायमंड डायरेक्टर बच्ची बनी है, आप मुझे बताएं वो मेरे से ज्यादा तजर्बेकार है। उसको 2 साल हुए हैं ओरिफ्लेम सिस्टम में, 3 साल हुए हैं, मुझे 13 साल हुए हैं। तो वो मुझसे ऊपर की डेजिग्नेशन पे फिर कैसी है जो ऑनलाइन स्टूडेंट होकर काम कर रही है। इसमें कोई भी कामयाब हो सकता है। ये इतनी फेयर और इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो काम करेगा वो कामयाब होगा, जो सही काम करेगा वो ज्यादा कामयाब होगा। याद रखिएगा, कामयाबी और नाकामी के अंदर एक बाल का फर्क है। कामयाब शख्स एग्जैक्टली राइट करता है और नाकाम नियरली राइट करता है। सो आपने सोचना है कि आप कौन सी वाले एंड पर मौजूद हैं, कामयाबी वाले पर के ब्लेम गेम करने वाले पर। अच्छा जी, एक और ऑब्जेक्शन ये है, हाँ हाँ सारे थोड़ी कामयाब होते हैं ओरिफ्लेम के अंदर, 10% लोग ही तो कामयाब होते हैं, सारे तो हमें ज्वाइन ही करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ये कहता है तो आप उसको ये बात जरूर बताएं कि किसी भी फील्ड में लोगों की कामयाब होने की शरह 2% है, किसी भी फील्ड के अंदर। इवन आपको पता है कि सीएसएस कितने लोग देते हैं, उनमें से जो पहले 10 पोजीशंस होती हैं 50 मैक्सिमम, उन्हीं को कोई अच्छी डेजिग्नेशंस मिलती हैं और पहली 10 को आप 3 बेस्ट डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है। सो आपको मैं बता रही हूँ कामयाबी की शरह। सीए की बात कर लें, कितने लोग सीए करते हैं, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लोग होते हैं। हर काम में कामयाबी की शरह 2% है। ठीक है, अब आप जैसे मैंने सीएसएस, बहुत से लोग अपेयर होते हैं मगर कामयाबी की शरह सीएसएस के अंदर जो है वो 1 या 2% है। हर 100 के बाद 1 या 2 लोग कामयाब होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर क्रिकेट की बात करती हूँ, कितने लोग गली कूची हर जगह लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गलियां भरी हुई होती हैं, घरों में लोग खेल रहे होते हैं, मगर आप मुझे बताएं इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर कितने लोग जाते हैं, हार्डली। ठीक है, तो जो लोग कामयाबी की अगर आप बात कर रहे हैं तो कामयाबी हर हर जगह पर कामयाबी की शरह 2% है। अगर ओरिफ्लेम में आपको लगता है 10% है तो ये तो बहुत ज्यादा है कामयाबी की शरह। और आप उसे कह सकते हैं ये तो बहुत ही जबरदस्त जो है एक तरीकेकार है कामयाब होने का। हर जगह 2% है, यहाँ पे 10% है, आए इसमें ज्वाइन करें। इसमें क्यों 10% है, इसमें जेंडर, मर्द और औरत की कोई फर्क नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। इसमें तजर्बा नहीं चाहिए, इसमें तालीम नहीं चाहिए, इसमें पैसा नहीं चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसके अंदर सक्सेस की शरह जो है, इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप में बिल है सीखने की, करने की, इम्प्लीमेंटेशन की, तो आप इसमें कामयाब सादे तरीके से हो सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर एक बहस आ जाती है कि ये हलाल है या हराम है। देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजों को, सिंपल चीजों का अगर मैं आर्ग्यूमेंट करना शुरू करूँ ना, तो हमारे यहाँ इतने ज्यादा फिरके और इतना कुछ मौजूद है। हमारे मुल्क में 2 ईदें होती हैं, हमारे मुल्क में डिफरेंट रोजे लोग रखते हैं, मुख्तलिफ मसलक हैं, कोई कोई रोजे रखते हैं, कोई कोई रोजे रखते हैं, कोई किसी चीज को मानते हैं, कोई किसी। तो हर इंसान अपनी पसंद का फतवा लेकर आ जाता है। उसने जो काम करना होता है वो उससे रिलेटेड फतवा ले लेता है। अगर लोगों ने शादियां करनी है 4 तो वो उससे रिलेटेड फतवा ले आएंगे, और जिसने एक करनी है वो उससे रिलेटेड ले आएंगे। तो नॉर्मली लोग अपनी पसंद के काम करने के फतवे ले आते हैं। ठीक है,
तो हम इस बहस का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि बहुत से मकतबा फ़िक्र हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे ओरिफ्लेम के लोग हैं जो जो जिन लोगों ने फतवा दिया हुआ है कि बिल्कुल सही है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इस काम को मैं इसलिए ये कहूँगी कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी जितनी रिसर्च है कि इसमें काम करना पड़ता है, इसमें हराम कुछ नहीं है, ये कोई कुरानदाज़ी नहीं है, कोई लॉटो नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, तो ये बिल्कुल हलाल काम है। आप मुझे बताइए कि मैं अगर ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं फ़ॉलो अप कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं लोगों को सिखा रही हूँ, मैं मेहनत से पैसे कमा रही हूँ, आप मुझे बताएँ क्या मैं फ्रॉड से पैसे कमा रही हूँ? मैं 8 दिन तक 13-14 साल हो गए हैं ओरिफ्लेम सिस्टम के अंदर, मैं 8 दिन भी उतनी मेहनत करती हूँ, बल्कि ज़्यादा करती हूँ जितने मैं पहले दिन कर रही थी। तो क्या मैं मेहनत से पैसे नहीं कमाती? क्या मैं कोई फ्रॉड लगाती हूँ किसी के साथ? क्या मैं, आप लोग गवाह रहिएगा, क्या मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ? क्या मैं आपसे इन्वेस्टमेंट करवाने का कहती हूँ, झूठ बोलती हूँ? प्रोडक्ट नॉलेज में झूठ बोलती हूँ? क्या आपको झूठ बता-बता के कहूँ कि प्रोडक्ट खरीदें, या कोई ऐसी बातें करती हूँ? नहीं करती हूँ। तो कैसे ये काम हराम हो सकता है, जिसमें आप हर तरह से जो है वो इसको कहते हैं। और दूसरी बात ये, ओरिफ्लेम की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसमें फूल फल मादरियात डले हुए हैं, आप खाते तो हैं भी नहीं, और इसमें एनिमल फैट तक नहीं डला हुआ, कोई गलत चीज नहीं डलेगी, तो कैसे ये काम या ये प्रोडक्ट जो है वो खराब हो सकती है। और अगर मैं बात करूं तो ओरिफ्लेम पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो हम एक जमहूरियत को फॉलो करते हैं। अगर मैं ईरान की बात करूं, अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं, अगर मैं इजिप्ट की बात करूं, अगर मैं और मुस्लिम कंट्रीज की बात करूं, टर्की की बात करूं, तो ये तमाम, इंडोनेशिया की बात करूं, ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो ओरिफ्लेम पैनल पर मौजूद हैं, और ये आपके और मुझसे बहुत ज्यादा रिजिड और सख्त हैं। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं, वो ट्रू मुस्लिम कंट्री है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सख्ती से फॉलो की जाती हैं। अगर वहां ओरिफ्लेम काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, सऊदी अरब में ओरिफ्लेम काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, टर्की में मौजूद हैं, इजिप्ट में मौजूद हैं, ईरान में, पाकिस्तान में, और अगर मैं बात करूं इंडिया के बहुत से जगहों पर मौजूद है, मतलब मुसलमान, बहुत से मुसलमान इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये गलत हो और ये इस तरह की ये सही ना हो? तो 65 मुल्कों में कितने ही मुस्लिम ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर ओरिफ्लेम काम कर रहा है। तो इस बहस से कोशिश करें लोगों से इस बहस में पड़े ही ना। ओके जी, अक्सर लोग ये भी एतराज करते हैं कि इनडायरेक्ट कमीशन जो होता है वो हराम होता है। आई थिंक इस बात का जवाब मैंने आपको दे दिया है। जितना बड़ा सर, मैं अगर अपनी बात करूं ओरिफ्लेम की, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी दर्द। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी डेजिग्नेशन और टीम होगी उतना ज्यादा आप काम कर रहे हैं। पहले आप 4 लोगों में काम कर रहे थे, वो कम काम है। अब आप 400 में करेंगे उससे ज्यादा, और 4000 में उससे भी ज्यादा होगा। आपने हर शख्स को मैनेज करना है, उसको गाइड करना है, उसको करना है, उसके साथ मेहनत करनी है। ठीक है, उसका आपको एक तरह से, अगर मैं बात करूं, किसी की कोई फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री ओनर जो है वो ज्यादा काम करता है और ज्यादा लोगों को मैनेज करता है, और अगर मैं बात करूँ एक वर्कर की, तो वो सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। ठीक है? तो आप, जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, तो इस तरह जिस लेवल पर आप डिफरेंट लोगों से लेकर राब्ते उनके हिसाब से कर रहे होते हैं, हर एक को सिखा रहे होते हैं, तो हरगिज़ ये काम जो है वो इनडायरेक्ट, जिसे आप कहते हैं कि वो हराम कमीशन है, ये बिल्कुल गलत है। आप मेहनत से कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस पैसे को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये बात करते हैं कि मैं मशवरा करके आपको बताऊँगा कि ये मैं काम करूँ। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जब मैंने शुरू में साइट से शुरू की थी, कि बहुत से लोगों के पास अथॉरिटी ही नहीं होती। वो अम्मी से पूछूँगा, अब्बू से पूछूँगा, मियाँ से पूछूँगा, इससे पूछूँगा, उससे पूछूँगा, तो दैट पर्सन इज़ द रॉन्ग पर्सन एक्चुअली। जो शख्स खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता, वो लोग काम भी आपके साथ अच्छा नहीं कर पा सकते। फर्ज करें आप उसे ट्रेनिंग पे बुलाती हैं, कहीं बुलाती हो, कहेंगी जी मैं आज, वो पूछ कर काम करेंगी, कल वो पूछ के ऑर्डर करेंगी, परसों पूछ कर आएँगी, इतना सब कुछ नहीं होता। सो अगर वो अब्बू-अम्मी किसी से पूछ रही हैं, तो आप उसे कहें कि आप मुझे अपने अब्बू का नंबर ही दे दें, अपने हस्बैंड का ही नंबर दे दें, मेन अथॉरिटी का नंबर ले लें, जिसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चल जाएगा तो बीवी भी इसमें चला ही लेगा। क्योंकि जो लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं कि मैं इससे पूछूँगा, उससे पूछूँगा, वो आपके लिए मसले ही खड़े कर रहे होते हैं। आपको उनकी सारी ज़िंदगी पूछने-पुछाने में गुज़र जाती है।
کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو فوری فوری ڈیسیژنز لیتے ہیں, صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژنز. ٹھیک ہے. دوسرا, اچھا جی, ایک اور آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ میری کسی دوست نے اورiflame جوائن کیا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی, اور اس کی رائے یہ ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے. یا بہت سے لوگ آپ کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی میری دوست نے مجھے بتایا تھا اورiflame, مگر اتنا کم نالج دی ہوتی ہے دوستوں نے, یا بیچ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایکس وائی زی سے کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ ممبر بن جاتے ہیں. وجہ کہ انہوں نے بتایا نہیں ہوتا ممبرشپ اور اس کے فائدے کیا ہیں. لیس انفارمیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو جوائن نہیں کر پاتا جو سے چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے, بلکہ ایکس وائی زی کو جوائن کر لیتا ہے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام غلط ہے کیا ہے, آپ اسے بتائیے. جب میں نے آپ کو شروع میں اپنی بات سے شروع کیا تھا کہ جب میں نے میرے پاس سلما اور ندیم آئے تھے تو میں نے کہا تھا بہت مشکل کام ہے اور مجھ سے نہیں ہوگا, میں اپنی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس کو کیا, اس کو لرن کیا, اس کو سمجھا, اس کی ڈیٹیلز دیکھی, اس پہ کام بھی کیا, صرف دیکھتی نہیں رہ گئی, تو مجھے میرے لیے سکسیس میں کنورٹ ہو گیا. تو اگر میں اسی وقت کی حمیرہ ہوتی اور وہی سوچتی اور میں اس کام کو اٹیمپٹ ہی نہ کرتی اور اسی سوچ کو لے کر بیٹھی رہتی, تو آج میں کیا کبھی کامیاب ہوتی؟ میں اگر اسی زون میں رہتی نہیں, میں نے اس کو کر کے دیکھا. سو ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر لوگوں سے بات کریں گے نا کہ اگر کسی ایک کا غلط تجربہ ہوا ہے, کسی کزن کا ہے, کسی کا, تو ضروری تو نہیں کہ ہم سب کا غلط تجربہ ہو. فرض کریں میرے کزن کی کتابوں کی دکان ہے اور اس نے بڑا جو ہے انویسٹمنٹ کی, سب کچھ کیا, اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی کتابوں کی دکان لگاؤں گی تو میں بھی ناکام ہو جاؤں گی. ایسا نہیں ہوتا. ناکام یا کامیاب ہم اپنی وجہ سے ہوتے ہیں, باہر کا فیکٹر اس میں کم ہوتا ہے, اس میں ذاتی طور پر آپ کے اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہیں تو اس کا میجر فیکٹر بھی آپ ہی ہوتے ہیں. آپ باہر والوں کو جو ہے وہ اس کے لیے ریسپانسیبل نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے. اگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تو وہ ایک اور چیزیں کرتے ہیں, انگور کھٹتے ہیں. وہ ایسی ایگزامپلز لے آتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو نہیں کرنا ہوتا اور باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنے دیتے, اسی لیے کہ وہ فیل ہوئے ہیں تو اگلے بھی پاس کیوں ہوں, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. ایک اور آبجیکشن جو نارملی ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں کوئی خطرہ یا رسک مول نہیں لے سکتی یا میں نہیں لینا چاہتی. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ بہت سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ 498 میں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں جو آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ چیزیں لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تو اس میں کسی بھی قسم کا پروڈکٹ لینے کے اندر خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آبجیکشن کہ مجھے خطرہ مول میں نہیں لینا چاہتی, یہ بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی آبجیکشن آپ کو کوئی کرتا ہے تو اس بات کو غور سے سنیں, بات کریں, اس کی بات کو غور سے سنیں, اس کی بات کریں اور اس کو کبھی بھی, اور اس کی بات سنتے ہوئے نا کوشش کریں اپنے منہ کے ایکسپریشن ایسے رکھیں کہ یو آر سرپرائزڈ. آپ نے اپنی زندگی میں وہ پہلی دفعہ باتیں سنی ہیں جو بندہ کر رہا ہے, کہ یعنی وہ دنیا کا واحد بندہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بات ہی نہیں سنی. یعنی آپ اسے بتائیں کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور اسے اس کا ایک کوشچن میجیکل کوشچن ہے, یعنی آپ اس کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہے مگر یو آر ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ اچھا یہ آپ ہی ایسے کہہ رہے ہیں, میں نے تو کبھی ایسی کو بات نہیں سنی. اس طرح کا اس کو ایک ایکسپریشن دیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں اس سے اگری کریں کہ میں بھی ایسی فیل کرتی تھی. اگر اس کی کوئی آبجیکشن ایسے ہوں تو اس کو کہیں کہ میں بھی ایسے فیل کرتی تھی, اور اس کو ریلیکس اور ریلیٹڈ فیل کرائیں, اور اس کے بعد اگری کرنے کے بعد اس کا کاؤنٹر اس کو آنسر دیں, تب آپ کی بات سنے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کے ٹائم کا مسئلہ ہے تو اس کی سٹوری کو اپنی سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کریں اور کہیں کہ میری اپ لائن نے اور میری پروڈکٹ کے یوزیج نے میرے بہت سے مسئلے حل کیے, میری اپ لائن نے مجھے ٹائم مینیج کرنا بتایا, اور میں نے جو ہے میری اپنی سوچ اس کے ساتھ ہی چینج ہو گئی. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسے بتائیں کہ اگر میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں پیسے کا, اور 6 مہینے کے اندر آپ کا ایک روڈ میپ تیار کر دوں اور ایک پلان دے دوں آپ سے, اور میں آپ کو فالو اپ کرتا رہوں گا, اور 6 مہینے میں اور جو ہے وہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کی
کا پروسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا چلے گا. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. کچھ لوگ فار دا سیک آف آرگیومنٹ بھی آپ سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک گھوڑے اور خچر میں بحث ہو گئی, اور ان کا گھوڑے کا ماننا تھا کہ کبا کالا ہے, اور خچر کہتا تھا کہ کبا جو ہے وہ سفید ہے. اور وہ دونوں جو ہے ایک شیر کے پاس چلے گئے, اور شیر بادشاہ وقت تھا, اور بادشاہ کو اس نے جا کر کہا کہ ہم دونوں میں بحث ہو رہی ہے, اور جو گھوڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کبا کالا ہے, جبکہ خچر کہہ رہا ہے کہ کبا سفید ہے. تو بادشاہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 100 درے جو ہیں وہ گھوڑے کو لگائے جائیں اور اسے جو ہے مارا جائے. تو گھوڑا کہتا ہے بادشاہ سلامت, آپ بھی جانتے ہیں کہ کبا کالا ہے اور یہ غلط بات کر رہا ہے, مگر آپ جو ہیں وہ مجھے کیوں مار رہے ہیں, کیوں مجھے کوڑے پڑے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس کوڑے تجھے اس بات پہ لگائے جائیں گے تو بحث کس سے رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے بحث بنتی ہی نہیں ہے, اور وہ غلط ہیں, صحیح ہیں, ان سے بحث بنتی نہیں ہے. سو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ کس شخص سے بحث کر رہے ہیں, تو اپنا وقت بھی ضائع آپ نے نہیں کرنا. تو یہ تو تھی ہماری آج تک کی آبجیکشن ہینڈلنگ کی کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نئے پوائنٹس ملے ہوں گے. آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے.